تھا ایک دن خیالوں میں کھویا ہوا رب سے میں نے تصور میں کی التجا کون ہے تجھ کو پیارا۔ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے پرابلم کو، ان کی پریشانیوں کو سولو کر کے، حل کر کے، آسان کر کے بتلایا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو محبوب ہمارے لیے نمونہ بنے، آئیڈیل پرسن بنے۔ زنا ہوا تو اس کی جو سزا تھی وہ سزا بھی نافذ ہوئی، لیکن ایک صحابی سے زنا ہوا تو اس کی جو سزا نظام تھا کہ حکم عدولی کرنے والے ٹھہراتے، تو یہ اللہ کا ایک نظام تھا۔ میں سزا ہے، تعزیرات ہے۔ اسلام کی جو سزائیں ہیں، اسلام کا جو نظام سزا ہے، تعزیرات ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کی بہتری کے اوپر ذرا غور کریں۔ آئے دن ریپ ہو رہے ہیں، آئے دن عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آئے دن حرام بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اسلام نے اس کی سزا یہ قرار دی کہ اگر شادی شدہ اس طرح کی حرام کاری کرے، شادی شدہ، تو دونوں کو سنگسار کر دو، یعنی پبلک پیلس پر، کسی ایسی جگہ پر جہاں پبلک دیکھنے والی ہو، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو۔ اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اسلام کی سزا بڑی مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ سزا دیں گے، جنم سدھر جائیں گے لوگوں کے دیکھنے والوں میں۔ اور انسان کا دستور، شریعت، بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو سمجھایا، برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں، برائیوں کو لے کے چلی جاتی۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں، برائیوں کو دھو لیتے ہیں۔ آج تک جب پھر دوبارہ میلے ہوتے ہیں تو پھر پھینکا نہیں کرتے، پھر دھو لیتے ہیں۔ آج تک کپڑے دھوتے دھوتے ہم نہیں تھکے۔ توبہ رکھی ہے کہ اس کے لیے توبہ کر لو، ہو جایا کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ پاک نے توبہ رکھی ہے کہ اس کے لیے توبہ کر لو۔ اور جیسے کپڑے دھوتے دھوتے نہیں تھکے تو توبہ کرتے کرتے بھی مت تھکنا، کرتے کرتے نہیں تھکا۔ شیطان باطل پر ہے، یہ حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ باطل کو کرتے نہیں تھکا۔ شیطان باطل ہے تو یہ حق پر ہے، اللہ کی تعالیٰ باطل کو کامیابی والے فرق نہیں ہے، حق کو کامیابی نصیب فرماتے ہیں تو کامیابی کو جیتوں میں شمار فرمائیں گے۔ ہار دم تک توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جیتوں میں شمار فرمائیں گے، ہاروں میں نہیں۔ اتنی بات یاد رہے گی دوستو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت پیارے صحابی گزرے ہیں، صحابی تو سارے پیارے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت معاذ نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں سفر پہ بھیج رہے تھے اور ان کو کچھ نصیحت فرماتے جا رہے تھے، اور حال یہ تھا کہ یہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ اس محبت کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ تو یہ سب علامتیں ہیں محبت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ بس آج کی مجلس اسی پر ختم ہوگی۔ 3 نصیحتیں کیا تھیں ان کو ذرا سمجھیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں ہو، جس حال میں ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ اتق اللہ حیث ما کنت،
جہاں کہیں بھی ہوں. کیا مطلب جہاں کہیں بھی ہوں؟ ہمارا حال یہ ہے ہم گالی مسجد میں نہیں دیتے. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. کوئی اگر منہ سے کسی کے او شرم آتی کہ نہیں توبہ کر اللہ کا گھر ہے تو اسے بھی ندامت ہوتی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی کہ اللہ کے گھر میں میں نے گالی دی. تو اللہ کے گھر میں تو کوئی گالی نہیں دیتا اور دینا پسند بھی نہیں کرتا, نہ دینا پسند کرتا ہے نہ کوئی سننا پسند کرتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مت دو, باہر دیتے رہو؟ نہیں, گالی دینا گناہ ہے, چاہے مسجد ہو چاہے باہر. اسی طرح آدمی جھوٹ مسجد میں نہیں بولتا یا حرم پاک میں نہیں بولتا, اس کا احترام کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو کیا مطلب بازار میں بولنا جائز ہے, فیکٹری میں بولنا جائز ہے, گھر میں بولنا جائز ہے؟ نہیں. جس طرح سے جھوٹ بولنا مسجد میں حرم پاک میں جرم ہے, منع ہے, اسی طرح اللہ پاک نے گھر کے اندر, بازار کے اندر, فیکٹری کے اندر وہاں بھی منع فرمایا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈرتے رہنا جہاں کہیں بھی ہو. مسجد میں ہو تو مسجد کا ماحول تو تمہیں خود مجبور کرے گا کہ وہاں جھوٹ نہیں بولنا, وہاں گالی نہیں دینا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں بچنا اور دوسری جگہ پہ بولنا نہیں. حیث ما کنت, جہاں بھی ہو, مسجد میں ہو, حرم پاک میں ہو, مدینے میں ہو, مکے میں ہو, عرفات میں ہو, مینا میں ہو, مزدلفہ میں ہو, ہاتھ میں قرآن ہو, ہاتھ میں تسبیح ہو, جی عیدگاہ میں ہو, قبرستان میں ہو, ان جگہوں پہ تو ہر آدمی کا ضمیر یہ کہتا ہے کہ نہیں ان جگہوں پہ جھوٹ نہیں بولنا, ان جگہوں پہ گناہ نہیں کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہ پہ کرنا نہیں. حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی ہو, جلوت میں ہو, خلوت میں ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, اپنوں میں ہو, پرایوں میں ہو, بازاروں میں ہو, گھروں میں ہو, جہاں بھی ہو, اللہ سے ڈرنا. کیا مطلب ڈرنا؟ ڈرنے سے مطلب یہ جو اپنی شکل کو نہ سدھار سکا وہ تم دوسروں کی شکلوں کو کیا سدھارے گا؟ تھوڑی بگاڑتا ہے. جو اپنی شکل کو نہ سدھار ان کی نظریں شرم سے جھک جائیں گی. اور میرا یہ عزت ہے, اگر میرا یہ چھچورا عمل ان کے سامنے جائے گا تو ان کی نظریں شرم سے جھک جائیں گی. کیا کریں؟ یہ ہے تقویٰ. سمجھے دوستو؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈرو جہاں کوئی نیکی کر لو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. برائی کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. جان بوجھ کے برائی کرنا نہیں ہے, لیکن نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے اگر کوئی برائی ہو گئی, 5 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ نکال دیں, کوئی بھی نیکی کر لیں, ڈفرینٹ ٹائپ 2-3 کر لیں یا کوئی ایک نیکی کر لیں, وہ ایک نیکی اس صغیرہ گناہ کو مٹانے کا سبب بن جائے گی. جس طرح سے بلیک بورڈ پر استاذ بچوں کو لکھ کر سکھاتا ہے اور اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ساتھ میں ڈسٹر ضرور رکھتا ہے, مٹانے والا کپڑا ضرور رکھتا ہے, اس سے فوراً مٹا دیتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی بندے سے کوئی گناہ نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً کسی نیکی کا ڈسٹر استعمال کرے اور اس کو مٹا دے, مٹے گی وہ نیکی سے. تو توبہ استغفار کر لے, کلمہ طیبہ پڑھ لے, صلاۃ التوبہ پڑھ لے, یہ صدقہ دے دے, کچھ نہ کوئی نیکی کر لے, وہ نیکی اس گناہ کے مٹنے کا سبب بن جائے گی. یہ صغیرہ گناہ. کبیرہ کے لیے تو مستقل اس کا بدل کرنا پڑتا ہے اور صحیح معنی میں توبہ کرنی پڑتی ہے, اس کا ذرا پروسیجر لمبا ہے, لیکن ہے وہ بھی بہت آسان. اللہ نے اگر مشکل ہوتا تو بندے کو مکلف ہی نہ کرتے. اللہ کتنے کریم اور رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہی نیکی سے بدل دیتے. اللہ کتنے کریم. کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ اللہ اس صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یا اللہ گناہ میرے نامہ اعمال میں رہی, اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ اللہ اس صدقے کی برکت سے معاف کر دیجیے. اس کا معمول بنائے دوستو. تو کریں گے نا انشاءاللہ. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی, تو اس میں سے 2 نصیحت ہو گئی. ایک کیا؟ اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ نہیں ہے کہ مخلوق کے سامنے ہیں تو ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, اور تنہائی میں ہے تو شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ تو تقوی کلابی ہے. کلب کہتے ہیں عربی زبان میں کتے کو, کلب کہتے ہیں کتے کو. اور کتا بھی تقوی اختیار کرتا ہے. کیسا؟ جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ ایسے جیسے کوئی جانتا ہی نہیں بھائی. کتا جب اٹھاتا ہے پیر, جی پیشاب کرتے وقت, تو کبھی دیکھا کہ نہیں؟ تو کتنا تقوی ہے اس کے اندر, چھینٹ نہ آ جائے. وہ یہ سوچتا ہے چھینٹ نہ آ جائے. اور جب بدکاری پہ آتا ہے تو اندر انسانیت آ گئی, اس کے اندر ایمان کی روشنی آ گئی,
اس کے اندر اگر دیا آ گئی، اس کے اندر انسانیت آ گئی، اس کے اندر شرم و حیا پیدا ہو گئی، اس کے اندر انسان کا احترام پیدا ہو گیا، تو دوستو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ ہماری وجہ سے کوئی کفر سے نکل کر جنت والے راستے پہ چل پڑا، سودا سستا ہے۔ تو ہمارے اختیار میں، ہم کسی کو پکڑ کے جنت میں نہیں لے جا سکتے، ہم کسی کو زبردست، آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، کوئی مسلمان زبردستی نہیں بنتا، کوئی نہیں بنتا۔ اسلام نام ہے دل سے ماننے کا، ماننے، اور دل پہ کسی کا جبر نہیں ہے، دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، نہ کسی حکومت کا اختیار ہے، نہ کسی انسان کا اختیار ہے۔ دل تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہوتا ہے، دل تو بندے کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جو بات اس کی سمجھ میں آتی ہے اس کو مان کے رہتا ہے، چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے۔ لہذا کوئی یوں کہے کہ جبری طور پر مسلمان بنائے، کوئی جبری مسلمان بنتا نہیں۔ یہ بچہ ہے، اس کو پکڑ کے 2 مارو تو وہاں سے چلو کلمہ پڑھو مسلمان بنو، یہ ہو گیا، اب میں چلا گیا، میرا اختیار ہے اس پر، اس بچے پہ میرا اختیار ہے، وہ نہ پڑھے کلمہ، وہ کفر پہ باقی رہے۔ تو یہ تو لوجک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی عقل مند یہ کہے کہ جبری کسی کو مسلمان بنا ہی نہیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ حسنین، لوگوں کے ساتھ حسن مخالف بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے حکومت کے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائی کہ یہ لوگ کے مخالف بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے حکومت کے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائی کہ یہ لوگ جو ہیں عرب کے آئے ہیں، اور انہوں نے پتہ نہیں کیا جادو پبلک لوگ انہیں سے خریدتے ہیں، ہم سے تو کوئی خریدتے نہیں، یہ ہمارے ملک کو پکڑ دیں گے، لہٰذا ان کو ڈیپورٹ کرو، اب سے نکالو۔ حکومت نے نوٹس بھیجا کہ بھائی آپ ملک خالی کر دو، بستر بوریا باندھا، انہوں نے چل دیے، لوگ سڑکوں پہ بیٹھ گئے، اور کئی خبردار ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ بات حکام تک پہنچی کہ بات کیا ہے، پبلک سے پوچھا کہ بھائی سودا بیچنے والے آپ کے ملک میں پہلے سے ہیں، باہر بھی ہیں، یہ بیچ میں آئے یہ جانے ہیں، آپ لوگ نہیں، ہمیں تو ایسے ہی انسان چاہیے جو سچ بولتے ہیں، پورا بولتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، لوگ چیز پسند نہ آئے واپس کرتے ہیں، خوش دلی سے لیتے ہیں، پیسے پورے دیتے ہیں، ہمیں تو ایسے چاہیے۔ یہ لوگ ایسے تھوڑے ہی جو ہمارے یہاں رہنے والے تو مہا بدتمیز قسم کے لوگ ہیں۔ اب حکومت نے میٹنگ کی، سمجھایا بھائی تو جیسے اخلاق کے ہیں تم بھی ایسے اپنا لو، تو آسان معاملہ ہے، ورنہ اس طرح تو معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ پبلک بالکل ضد پر آئی ہوئی ہے، اللہ کی شان۔ مطلب انہوں نے ان سے اخلاق سیکھنا شروع کی ہے، داڑھی سیکھنی شروع کی، ہم تو کہا کہ جس مذہب پہ آپ عمل کرتے ہیں ہمیں بھی یہی قبول ہے، یہی سکھا دو، جس نے تمہیں ایسا بنایا وہی مذہب ہمیں بھی ایسا بنا دے گا۔ پورا ملک اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام تلواروں کے زور سے نہ پھیلا۔ جی بیہیو آپ کا اتنا بہترین ہو، اتنا شان، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ جی بیہیو آپ کا اتنا سے دورالا ہے، جب کبھی گجرات سے پڑھتے ہوئے آتا تھا اور گھر آنا ہوتا تھا بازار سے، کافی دور پڑتا ہے، مسجد کے پاس ایمان سکھاتا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ میرا دین، میرا مذہب، میرا ایمان سکھاتا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو وہ کبھی طے نہیں کرتا، وہ سوچتا ہوتی ہے کیوں آئندہ جب بھی مجھ جیسے آدمی کو وہ دیکھتا تو وہ کبھی طے نہیں کرتا، وہ سوچتا یہ لوگ تو زیادہ ہی دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی دوسرا میرے جیسا نہ ہوتا، کوئی اور والا ہوتا، اور اس کو آپ کے ہاں آپ کا پڑوسی کوئی آیا اور کہا جناب، دوسری مثال، آپ کے ہاں آپ کا پڑوسی کوئی آیا اور کہا جناب تنخواہ ملی نہیں اور بچی کو دیکھنے کے لیے گھر میں، اور وہ 500 روپے کے سوال لے، اور اس کی بچی کے مستقبل کا آج فیصلہ ہونے والا ہے، اتنے اہم مہمان آ رہے ہیں، اور وہ 500 روپے کے سوال لے کر آیا، تو اس سے اندازہ تو کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں فریج میں کتنا کچھ بھرا ہوگا، کچن کے پلیٹ فارم پہ کتنا کچھ رکھا ہوگا، کتنی سبزی ہوں گی، کتنے فروٹ ہوں گے، کتنا گوشت ہوگا، اندازہ ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ وہ لوٹانا نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے گھر میں آج خوشی آ رہی ہے، آپ کو یہ ہے میری طرف سے ہدیہ، اس کو لوٹانا نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے گھر میں آج خوشی آ رہی ہے، آپ کے گھر میں ایک آج خوشی کا موقع ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں کچھ حصہ لوں، یہ 300 روپے میری طرف سے ہدیہ ہے، اس کو واپس نہیں لوٹانا، لیکن یہ 500 روپے کا جو کہ وعدہ ہے لہذا یہ آپ لوٹا دینا۔ کتنا دل خوش ہوگا۔ راستے بھر گرم گرم پردیس گئے بیٹی کو بھیجا، بیٹا جاؤ دیکھو کیا بات ہے، اس لیے کہ پڑوس کے جو شخص ہے تمہارے انکل وہ تو
परदेश गए हुए हैं कमाने के लिए, दूसरे स्टेट गए हुए हैं, बच्चा क्यों रो? अब जब आपकी बच्ची जवान गई, पूछा आंटी क्या बात है, क्यों मुन्ना रो रहा है? अब वो भी रोने लगी और पहले से आंखें सूज रही थी रो रो कर। कहा मुन्ना बुखार में झुलस रहा है, पूरी रात हो गई, न सोया न सोने दिया। तो आंटी इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना कि बेटी एक पैसा घर आई कि अब्बू वो डॉक्टर के यहाँ जाऊं, किस मुंह से जाऊं? का ठहरो, अब वो आपकी बच्ची घर आई कि अब्बू वो जो आंटी है बेचारी वो रो रो के बुरा हाल है उनका, और बच्चा तो पूरी रात भर आवाज आती रही, तड़पता रहा, बुखार में झुलस रहा है, और दवाई इसलिए नहीं दिलवाई कि घर में पैसा एक नहीं। ओहो, क़यामत के दिन अल्लाह पाक हमसे सवाल करेंगे, तुम्हारे पड़ोसी में छोटा सा कोई खिलौना भी बच्चे को दिला देना ताकि बच्चा उससे खेले, और जो पैसे वापसी में छोटा सा कोई खिलौना भी बच्चे को दिला देना। अल्लाह कैसे सजदे में सर रख कर तड़प तड़प के दुआ करेगी आपके लिए, और अपने शोहर को फोन करके कहेगी अल्लाह के लिए अगर मैं मर भी जाऊं, हमने घर के अंदर फाके होते हैं, कर्जों में डूबे हुए, हम लोग अपनी मालदारी दिखाने के लिए मेहमानों के सामने घर के अंदर फाके होते हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, लेकिन बादाम अखरोट और जो नाश्ते में चाय के साथ, और मुझे पता नहीं क्यों इन बादाम से और पिस्तों से, खासतौर से वो जो नाश्ते में चाय के साथ हैं, कुछ नफरत सी हो गई। इसलिए जो लोग मेरे सामने ये चीजें रखते हैं उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मुझे इससे खुशी नहीं होती बल्कि तकलीफ होती है, इसलिए कि ये सिवाय दिखावे के और कुछ नहीं है। जितने मेहमानों के सामने रखते हैं उतने अपने कभी बच्चों को नहीं खिलाए, खुद नहीं खाए हैं, और खुद भी किसी के यहां मेहमान बन के ही खाता, अपने घर में नहीं खाता, उनके यहां उगते हैं। फिर ये हमारे इलाके में कहा तो वहां नहीं होता जिनके यहां उगते हैं। इसलिए बादाम पिस्ते अपने बच्चों को खिलाओ, मौसम लिए बादाम उस पिस्ते अपने बच्चों को मत खिलाओ, कोई सब नहीं है। हम सर गर्म इसलिए जैसे हो हिसाब ये खिलाओ, बस में को खिलाओ, रिश्वत इस कुछ दाने पर कोई जवाब नहीं। लड़के इशारे के जिस नहीं देख रहे जिसमें मंजर रिश्वत लाया जा रही है, क्यों ये बड़ा थे और पसंद करा दो गए, जब लड़के देखना लड़का जवाब जा रहे हैं नहीं, रिश्वत दी जा रही, क्यों बड़ा झगड़ा करा। हाँ कि मेरी इज्जत का पर्दा रख, अल्लाह के साथ दुआ करेगी प्यारे अल्लाह ऐसा पड़ोसी सबको अता फरमा। अल्लाह जिस पड़ोसी ने मेरी इज्जत का पर्दा रखा, मेरी गुर्बत का पर्दा रखा, मैं सरे शाम कहाँ से इंतज़ाम करती, कहाँ से भीख मांगने जाती, मेरे प्यारे अल्लाह आप उसकी इज्जतों का हमेशा पर्दा रखिए। तो दोस्तों ये है हुस्न अखलाक, ये हुस्न अखलाक। हम किसी गरीब अपनी बहन के घर, गरीब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं और हमें पता है कि घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं और हालात नाजुक हैं, और जब आप जा रहे हैं तो यकीनन आपका इकराम करेंगे, तो आप ढेर सारी इतनी चीज़ें लेकर जाएं ताकि वो उसी में से इकराम कर दें आपका। लेकिन ये भी तो बड़ा मसला है कि सोचते हैं कि अरे इन्हीं के केले इनको खिलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अल्लाह के नबी तो फरमा रहे लोगों के साथ हुस्न सलूक करो, और हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे। ये लोगों भी बड़ा अजीब है। खुद कहना चाहिए बहन देखो कहाँ तुम इंतज़ाम करोगी, तुम इंतज़ाम करने बाहर जाओगी, कुछ लेने जाओगी, बहुत वक्त जाएगा। देखो मैं आपके लिए इसीलिए तो लाया कि आप अपने हाथों से हमें ये छील के ये चीज़ काट के हमारे सामने रख दें, ये आप ही की तरफ से इकराम है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, यकीनन आप बाहर जा सकती हैं, ला सकती हैं, सब कुछ कर, लेकिन इतना वक्त नहीं है ना हमारे पास, इसलिए जो कुछ लाए हैं ये आप ही का तो है, अपने हाथों से आप रख दें, हमें खुशी होगी। ये दो लफ्ज़ सामने से तकरीर के कहें भी, इतना जुमला, इतनी हिम्मत भी रखें, ये बोलने का सलीका भी सीखें, गूंगे ना बने कि बहुत दिनों के बाद उनके घर जा रहे हैं। वक्त हमने सोचा कि बहुत दिनों के बाद उनके घर जा, अब जब हम खुद ही गोश्त लेकर गए हैं, फ्रूट लेकर गए हैं, तो उनको इंतज़ाम में कितनी सहूलत हो गई। अब जब हम खुद ही गोश्त लेकर गए जाते हैं, अब मैं अपने घर ले जाऊँ। अब गरीब सोचता है हजरत बड़े बड़े लोग तो अपने घर ले जाते हैं, अब मैं अपने घर ले जाऊंगा तो इनका इकराम क्या करूंगा। तो उनका पर्दा रखने के लिए, और कहता है हजरत को हमने वो पानी पिलाया जो कहीं नहीं मिल रहा था, घड़े का मटके का लाकर जी, और कहता है हजरत को हमने वो पानी पिलाया जो कहीं नहीं मिल रहा था, और इतना खुश होकर गए। असल घड़े का पानी नहीं पीना था, नलके का पानी नहीं पीना था, असल तो उसके हियों में। जब हमारा पड़ोसी अगर कोई गैर हो, हम मजहब ना हो, और हम उसके साथ उसकी मजबूरियों में इस तरह से पेश आएँ और साथ आएँ, भला मजाल है वो कभी हमारा घर टूटने देगा, हमारा घर कभी जलने देगा? वो तो खुद लेट जाएगा, पहले मुझे मारो फिर मेरे पड़ोसी को छेड़। घर के आस पड़ोस में कुछ यतीम बच्चे और ये आदाब का तकाजा है
کہ اگر ہمارے گھر کے آس پڑوس میں کچھ یتیم بچے کھیلتے ہیں، ہم اپنے بچے کو کھلونا دے کے باہر کھیلنے کا موقع نہ دیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو یتیم بچوں کو اپنے باپ یاد آ جائیں، یتیم بچے کو اس کا کھلونا دیکھ کے اس کا دل ٹوٹ جائے اور ہمارا بچہ سبب۔ اور اگر آپ بڑی مقدار میں فروٹ کھا کے چھلکے اور اگر آپ بڑی مقدار میں فروٹ کھا کے چھلکے اپنے کوڑے دان پہ پھینک رہے ہیں تو اس طرح سے نہ پھینکیں کہ غریبوں کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر جائیں اور ان کا دل خون کے آنسو روئے۔ ہمارے ابو نہیں ہیں، اگر ابو ہوتے تو موسم کا پھل لا کر دیتے۔ ہماری امی نہیں ہیں، اگر ہوتی تو ہمیں بٹھا کے کھلاتی۔ یا تو اتنا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ دوستو، دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان خاموش ہو کر، آنکھوں کو بند کر کر، دائیں بائیں سے غافل ہو کر اپنے دل میں جھانک کر بیٹھتا ہے اور اپنے کیے ہوئے گزری ہوئی زندگی پہ غور کرتا ہے تو سوائے گندگی کے اپنی زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ آج اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے باطن میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور پچھتاوے کے آنسو بہائیں۔ مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ قابل نہیں، اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی جھڑکیے نہیں، اللہ جی جھڑکے نہیں، تو آج ہم بھی تو آپ کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی جھڑکیے نہیں، اللہ جی ڈانٹیے نہیں، اللہ جی معاف کر دیجئے، 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 اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف نہیں برحمتک یا ارحم الراحمین۔